آپ نے یہ جو ایکسیپٹنس کی بات کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ایکسیپٹنس وہ نہیں ہے جس سے ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. جب بھی ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، ہمیں گریف ہوتا ہے، اور اس گریف سے نکلنے کی کئی سٹیجز ہیں، اور آخری جو سٹیج ہے وہ ایکسیپٹنس کی ہے کہ جب ہم کسی شے کو گلے شکوے کے بغیر قبول کر لیتے ہیں، یعنی گریسفلی جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ مطلب ایکسیپٹنس کا نہیں ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ ہم شکست کھا گئے ہیں. ایکسیپٹنس یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کے بغیر مان لیں کہ ایسا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اگلے دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم شکست کھا گئے ہیں تو پھر ہم سے کوئی بڑھ کر ہوگا کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے امن و سکون کو بحال کر سکتا ہو. نتیجتاً ہم پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر اس کی مرضی اور اس کی طرف ہی اپنی زندگی کا رخ موڑ دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمیں روحانی رستے پہ لے کے جاتی ہے. روحانیت کا مذہب سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے. روحانیت میں جو آپ کا خدا ہوتا ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا خدا ہوتا ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا، صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ گپ شپ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ ہے، جیسا کہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں، وہ ایک بڑا پیارا سا رشتہ ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ جو بچپن میں ہمارے ذہن میں خدا کا حیولہ ڈالا گیا ہے کہ یہ ابا کی طرح ہوتے ہیں یا بہت ہی کوئی تند اور تلخ اور تیز شخصیت کی مالک کوئی دنیا میں ہستی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ ایسا ہوگا. نہ ہی اللہ کوئی جذبات رکھتا ہے، جذبات انسان رکھتے ہیں، جذبات تو دوسرے جانداروں کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. تو ہمارے نزدیک جو تصور ہے وہ انسانوں میں جو کچھ پایا جاتا ہے، جب ہم وہ اللہ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر کچھ اچھا نہیں کرتے. میرا نہیں خیال کہ اللہ کو اچھا لگتا ہوگا کہ ہم اتنے اونچی ہستی کو نیچے زمین پہ اتار کے انسانوں کے برابر لا کھڑا کریں، کٹہرے میں لا کھڑا کریں، کیونکہ وہ مالک ہے، بے نیاز ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ ایک ایسا تصور جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں توانائی ملتی رہتی ہے، جس سے ہمیں تقویت ملتی رہتی ہے، جس سے ہمیں توکل اور قناعت کی دولت ملتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کی زندگی میں ضروری ہوتی ہیں، خصوصاً اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا پیارا ہے جو نشے کی بیماری میں ہے اور سدھر کے نہیں دے رہا، یا شراب کی بیماری میں ہے اور اس نے اپنی اور ہماری زندگی کو تلخ بنا رکھا ہے. تو ایسے میں ہمیں نئے رستوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ادھر ادھر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے اندر سے اپنا امن و سکون تلاش کر سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کی مرضی پریویل کرتی ہے تو ہم اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں. اور یہ جو دعا ہوتی ہے یہ صرف نہیں ہوتا کہ ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا جیسا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں وہ ہماری جگہ آ کے تو کوئی کام ہمارا کر دے. ایکسپیکٹیشنز وہ یہ نہیں ہوتی. ایکچولی دعا مانگنا اپنے اہداف کو آرگنائز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اپنے مقاصد کو ریوائیو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کیونکہ شعوری طور پر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ اپنے وہ سٹیپس کا تعین بھی کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو دعا کا عمل ہے یہ آپ سے شروع ہوتا ہے، اس کے اقدامات بھی آپ سے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں کمی کمزوری رہ جاتی ہے وہاں خالق اور مالک اپنے فضل سے اس کمی کمزوری کو پورا کرتا ہے. آپ لا آف ہارویسٹ دیکھیں تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی
دل شکنی کا سامنا نہیں ہوگا. ایک کسان دیکھیے کس قدر محنت کرتا ہے اور اقدامات کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ سے لو لگاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس قدر فصل پیدا کرتا ہے.